انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اور انٹرنیشنل لا، اس کو ایز ٹول یوز کیا گیا ہے ہمیشہ؟ ہمیشہ ایبسلیوٹلی، آج سے نہیں. یو کین گو ایز فار بیک ایز رومن ٹائم، اور اس سے ایون پہلے اگر آپ جو گریس کا ٹائم ہے جو ڈومیننس کا، اس کو اگر آپ یہ دیکھیں، ہمیشہ لو کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. آپ فلاں کام کر سکتے ہیں، فلاں نہیں کر سکتے، بیکاز دیٹس دا لا. یہی وجہ ہے کہ رول آف لا ہیز بین دا بگیسٹ مینیپولیٹر ان دا ہیومن ہسٹری، کیونکہ اس نے رول آف جسٹس کے کانسیپٹ کو چینج کر کے بجائے اس کے کہ لو ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہو کہ وہ جسٹس کو پریزرو کرے اور مینٹین کرے، وہ بذات خود جسٹس کے قتل کے لیے. اور اس کی آپ اوبیس ایگزامپلس چھوٹی چھوٹی دیکھ سکتے ہیں. یہ بائی لاز تھے نا کہ یہ ہوٹل ہے، اس میں انڈین اور کتا نہیں جا سکتا، تو کوئی انڈین اگر جانے کی کوشش کرے تو آگے سے کیا جواب ملتا تھا؟ اٹس دا لا. ایز فار بیک ایز یو پاسبلی کو آپ کو ہمیشہ لو طاقتور لوگوں کے گھر کا ایک آپ کو ایک بڑا سخت لفظ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا، آپ کو اسی صورت میں ملے گا. اب بات یہ ہے کہ پاکستان میں لوگوں کو غلط فہمی کیوں تھی. ہم بہت زیادہ پرانی ہسٹری میں نہ جائیں. لیٹ اس اسٹارٹ فرام 1939، دوسری جنگ عظیم کا آغاز. کیوں ہوتا ہے دوسری جنگ عظیم کا آغاز؟ دنیا میں اس وقت 3 طاقتیں تھیں، 2 پہلے سے موجود تھی، تیسری ایمرج کر رہی تھی. تینوں سیکولر تھی، ایک لبرل تھی، ایک کمیونسٹ تھی، ایک فیشسٹ تھی. فیشسٹ کے اپنے گلوبل پاور کے ان کے اپنے ایمبیشنز تھے. موسولینی اس رومن سلطنت کو ریکنسٹرکٹ کرنا چاہ رہا تھا جس کا دنیا نے بڑا نام سنا ہوا تھا. ہٹلر کے اپنے ایمبیشنز تھے کہ ہمیں اس طرح سے ہمیں ایک سپریم ریس بنانی چاہیے جو کہ پارٹلی انفارم بائی نیٹشے، پارٹلی انفارم بائی یوجینکس، پارٹلی انفارم بائی ڈارونزم. سوشل ڈارونزم کا زیادہ جب اس پہ اثر ہوا تو ہی واز دی آئیڈیا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم اگین دیٹ واز دا فارم آف پاور. کمیونسٹ کا اپنا آئیڈیا تھا، لبرلس کا اپنا آئیڈیا تھا. 3 میں سے 2 نے آپس میں اتفاق کر لیا. کمیونسٹ اور لبرلز اکٹھے ہو گئے، فیشسٹ کو شکست ہو گئی. لیکن اس کے فوراً بعد جو اگلی گلوبل ڈومیننس کی پاور تھی وہ لبرلز اور جو سوشلسٹس ہیں یا مارکسسٹس ہیں ان میں ہونا شروع ہو گئی. وہ کبھی ویتنام کی جنگ کی صورت میں، کبھی کورین وار کی صورت میں، ساؤتھ امریکہ میں جو کچھ ہوا، یہ مطلب بڑی کلیئر بات ہے کہ یہ ہمیشہ سے جو انٹرنیشنل لا کی باتیں جو رہی ہیں یہ تھی کہ میں لا کے ذریعے دوسرے کے اوپر میں قبضہ کیسے کر سکتا ہوں. اٹ واز نیور اباؤٹ ہیومن رائٹس. دیکھیں، رائٹس ہمیشہ ایک فریم ورک کے اندر ہوتے ہیں. سو مائی رائٹس اگینسٹ واٹ، وہ ایک فریم ورک ڈٹرمن کرتا ہے. اس فریم ورک کے اندر سب سے زیادہ ضروری جو اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے آپ حقوق کی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کہ جو گلوبل ہیومن رائٹس ہیں اس میں کبھی ہیومنس کو بائی اینڈ لارج کنسلٹ کیا گیا کہ آپ کے رائٹس کیا ہونے چاہیے، کیا نہیں ہونے چاہیے؟ وہ ایک یورپین امپیریلسٹ آئیڈیا تھا، اس کو اچھا سے 2-4 الفاظ یوفیمزم یوز کر کے دنیا پہ امپوز کر دیا گیا. سوویتس کے اس کے اگینسٹ تھے، وہ اپنی دنیا میں جہاں تک ان کا ایکسس تھا انہوں نے وہ امپوز کیے، انہوں نے اپنے امپوز کیے. 1991 میں جب سوویت کولیپس ہوئے اور پھر یہ دی اینڈ آف ہسٹریز اینڈ لاسٹ مین فرانسس فوکویاما، ان کے جو تھیسز آنا شروع ہو گئے کہ اب رہتی دنیا تک لبرلزم چلنا ہے، وہ طاقت کے ذریعے چلنا تھا. اب وہ کولیپس ہونا شروع ہوا تو جیسے آپ نے اپنے ابتدائیے میں کہا کہ پاکستانی سیکولر جو کہ ان سیکولر خانقاہوں کا یہاں پہ ایک مست ملنگ تھا اور وہ اپنا بیچ رہا تھا، آل آف سڈن اس کے نیچے سے تو کارپیٹ کھینچ لیا گیا کہ دنیا نے اب ڈاکومنٹڈ اتنا زیادہ جینوسائیڈ نہیں دیکھا جو پہلے غزہ میں ہوا اور اب جو ایران میں ہو رہا ہے کہ اسکولوں کے اوپر بم پھینکے جا رہے ہیں، بچے شہید کیے جا رہے ہیں، کارپوریٹ بمبارڈمنٹ شہری آبادیوں کے اوپر کیا جا رہا ہے. سو ہاؤ ڈو یو سیل اٹ؟ سنس یو کی ناٹ سیل اٹ، تو ہمیں آپس میں اب ایک تفریق نظر آنا شروع اس طرح سے ہوتی ہے کہ جو لبرل کنٹینٹ کریٹر ہے وہ کوائٹلی بغیر کسی معذرت کے، بغیر پچھلے ویڈیو ڈیلیٹ کیے، وہ شفٹ ہونا شروع ہو گیا کہ یار میں تو اب انسانیت کی اچھی باتیں کر رہا ہوں. حالانکہ وہ اس وقت بھی کر سکتا تھا، اس وقت بھی امریکہ کو کرٹیسائز کر سکتا تھا. جو ایران میں جو ہو رہا ہے آج، سر اس سے بہت زیادہ برا ایران کے ساتھ ہو چکا ہے. کوئی 3 لاکھ کے لگ بھگ وہاں پہ بچے ہیں جن کی شہادت اس وجہ سے ہوئے کہ لبرل امریکہ نے جو ٹریڈ امبارگوز لگائے ہوئے تھے اس کی وجہ سے وہاں پہ علاج کے اکوپمنٹ نہیں جاتا. کینسر سے بچے وہاں پہ ان کی شہادتیں ہوئی ہیں. 10 سال سے کم عمر میں بات کروں، عراق میں بھی ایسے وہ جو فرسٹ وار ہوئی اس کے بعد، جس کے اوپر میڈلین آلبرائٹ نے کہا تھا اٹ واز پرائز ورتھ پیئنگ. ٹھیک، تو ہمارے لبرل اس کو بھی کرٹیسائز کر سکتا تھا لیکن اس نے نہیں کیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ موبائل فون سے ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہے، لوگ دیکھ سکتے ہیں، تو لبرلز تو خاموشی کے ساتھ ادھر چلے گئے. جو لیفٹ کے لوگ ہیں
their prime aim is کہ لوگوں کا اس وقت سینٹیمنٹ امریکہ کے خلاف ہے، ان کی سوچوں کو آواز دو، میسو لائیو سٹریمز کرو، میسو کنٹینٹ پروڈکشن کرو، اس لیے نہیں کہ لوگ جو نیا نظریہ ہے وہ اس میں اسلام کی طرف جائیں کہ ہمیں اسلامی کے لیے اپنی عزت کو واپس لے کے آنا ہے، بلکہ اس وقت آپ رگید کے رکھ دو لبرل امریکہ کو کہ لیفٹ کے لیے اسپیس بننا شروع کر دو۔